السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبد القیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جہاں ملک کے اندر حکومت سازی کا مرحلہ چل رہا ہے وہیں پر سیاسی مخالفتیں بھی چل رہی ہیں. ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ ان کو جو امداد ہے وہ مشروط کی جائے انتخابات کے آڈٹ سے کے حوالے سے. اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا خط جو ہے لکھنا ملک کی مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے. پاکستان کی معاشی حالت میں اس قسم کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ برداشت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے، سب کو مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اور اسی طرح کے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ کچھ اتنی درست نہیں ہے. تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی سیکھیں کہ میں تو سچی بات ہے معیشت اور اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس سے بالکل پیدل ہوں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے اپنے بہت پیارے دوست مہتاب حیدر جن کی آج دی نیوز کے اندر سٹوری بھی شائع ہوئی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے آنے والی حکومت ہے، جب وہ اول تو فی الحال تو یہی حکومت جو ہے وہ کورسپونڈنس کر رہی ہے، اور آنے والی حکومت کے لیے آئی ایم ایف کی امداد لینا کتنا اہم ہوگا، اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے اور اس حوالے سے کیا نئی تازی ہے. کیونکہ ان کی آج کی جو سٹوری ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ $6 بلین سے بڑھ کر پاکستان اب $8 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرے گا. تو مہتاب حیدر صاحب، ویلکم ٹو اے کیو ایس لائیو. تھینک یو ویری مچ سر. میرا خیال ہے کہ جو معیشت پہ چند لوگ رپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے یو آر ون آف دی بگ نیمز. تو آپ نے اے کیو ایس لائیو کو یہ عزت بخشی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بڑی مہربانی سر، آپ نے مجھ سے ٹائم لیا، بلکہ آپ نے زبردستی مجھے بٹھا لیا. نہیں دیکھیں نا، آپ کا حق بنتا ہے. کڈنیپ کرنا بنتا نا آپ نہیں کو، بالکل کسی اور چیز کے لیے نہیں، پروگرام کے لیے. یہ نہ میں ہو نے کہ اسلام آباد رہنا ہے سر. ہاں یہ نہ ہو کہ اچھا مہتاب صاحب، بڑی اعلیٰ آپ کی سٹوری ہے. مطلب دیکھیں ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب ملکی معیشت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، چیلنج ہے، لیکن سیاسی اختلافات بھی ہیں. تو یہ جو $8 ارب کے حوالے سے نیگوشیٹ کرے گا پاکستان، کس بنیاد پہ کرے گا اور کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جو اس ٹائم ملک کی صورتحال ہے، اگر میں تھوڑا سا، مجھے 1 منٹ دیں، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں ضروری ہے. ہاں، آئی ایم ایف کا پروگرام اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو ہم 3 سال کے پروگرام کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو موجودہ پروگرام ہے یہ اپریل 12 کو ختم ہو جائے گا. یہ جو $3 بلین کا تھا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، جس کی ابھی لاسٹ ٹرانچ ہم نے لینی باقی ہے. پہلے تو جو آنے والے فائنانس منسٹر ہیں ان نے پہلے ویک کے دوران ہی آئی ایم ایف کو اپنی ریکویسٹ کا لیٹر بھجوانا پڑے گا. بلکہ ابھی سے بات چیت میری اطلاعات کے مطابق شروع ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف کو 15 سے 20 مارچ تک وہ آئیں اور اس ٹائم تک سٹاف لیول ایگریمنٹ کریں، تاکہ 12 اپریل سے پہلے یا 12 اپریل تک ہمیں $1.1 بلین کی قسط مل سکے. جیسے یہ قسط ملے گی تو پاکستان کی ٹیم واشنگٹن جائے گی عید کے بعد. آئی ایم ایف کی ایک اینول میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ، پروبیبلی یہ واشنگٹن میں ہی ہے اس سال بھی. اس کا وینیو جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ وینیو کون سا ہے، لیکن اینول میٹنگ میں پاکستانی وفد نے جانا ہے. وہاں پہ جا کے یا اس سے پہلے یا اس کے دوران ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ایک نیا پروگرام چاہیے. نیا پروگرام کیوں چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ 3 سالوں کے دوران ابھی $3 بلین کے لیے ہم نے اتنی قیمتیں بڑھانا پڑی ہیں. آپ کی یوٹیلیٹیز کی یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ لوگوں کے کہاں سے کہاں بڑھ گئے. دیکھیں اب جس کا اگر کوئی 10,000 بل آ رہا تھا سردیوں میں گیس کا، اب وہ 50-52 ہزار روپے پہ آ رہا ہے. بجلی کا بل جو 15,000 یا 10,000 کا تھا، یہ میں وہ بات کروں کہ جو عام آدمی کو متاثر کر رہی ہے سر، اب وہ جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار روپے کا یا اس سے بھی زیادہ کا آ رہا ہے. اور گرمیوں کے اندر تو اگر آپ نے اے سی لگا لیا، خدا نہ خواستہ کچومر نکل جائے گا. نہیں وہ دیکھیں ایک بنیادی بات ہمیں تو یہ سمجھنی $3 ارب نے ہمارا یہ کچومر نکال دیا. آپ $8 بلین کے لیے کیا پیکج مانگنے جا رہے ہیں پاکستان کے
میرے نل عوام کے ساتھ ہوگا کیا؟ میں دیکھیں ایک چیز جو خطرہ ہے نا وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، خاص کر لوور مڈل کلاس، کہیں یہ جو اگلا آنے والا پروگرام ہے اس کے بعد خطے غربت سے نیچے نہ چلی جائے، یہ خطرہ موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں، ہمیں آئی ایم ایف کو تو بلیم کرنا چاہیے، اور آئی ایم ایف کو بلیم اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف صرف ٹیرف انکریز کی بات کر رہا ہے، جو باقی چیزیں ہیں وہ نہیں کر رہا۔ اب پرابلم کہاں پہ؟ اگر صرف آپ انرجی پہ چلے جائیں، ہم نے 1990 میں ورلڈ بینک کے کہنے پہ ایک وابڈا ہوا کرتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ وابڈا کو ہم نے ورلڈ بینک کی کنڈیشنلٹیز کے تحت انبنڈل کرنا شروع کیا، انبنڈل کرنا چاہیے، توڑا وابڈا کو توڑ کے ہم نے کیا کیا، کچھ جنکوز بنائیں، پاور جنریشن کمپنیز جنہیں کہتے ہیں، اور کچھ ڈسکوز بنائیں، 12 کے قریب ڈسکوز ہیں۔ مثلا ہم آئی ایس کو کے تحت اس میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، جیسے پیسکو ہے، فیسکو ہے، لیسکو ہے، اس طرح 12 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد کرنا یہ تھا، یہ تو مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا نا میرے خیال میں، جب یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور یہ اس طرح کی بنائی گئی، بیسیکلی یہ 90s میں 94 کے بعد اس پہ پھر نیپرا بنائی گئی تھی کہ ریگولیٹر بنائی۔ یہ جو ہے نا جی، یہ نواز شریف کے آخری دور میں نیپرا بنی تھی، یہ میں آپ کو یاد کرا دوں۔ 97 کی جو گورنمنٹ بنی تھی نا میاں صاحب کی، اس کے بعد بنی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا تھا، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دینا تھا۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈسکوز کو اور جینکوز کو پروفیشنلی نہیں چلا سکے۔ ہمارا جو پاور جنریشن کا مکس ہے وہ غلط ہے۔ ہم امپورٹڈ فیول پہ ابھی تک پاور جنریٹ کر رہے ہیں، فرنس آئل پہ یا امپورٹڈ RLNG پہ ہم کر رہے ہیں، بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایشو ہے۔ بجلی جب آپ پیدا مہنگے طریقے سے کریں گے تو 2 طریقے ہیں، یا تو آپ مہنگی بیچیں یا سبسڈی دے کے بیچیں۔ سبسڈی آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں چل سکتی۔ اور دوسری بات، چوری چکاری اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا پاور سیکٹر چلے گا یا پاکستان چلے گا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ ان دونوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ گردشی کرتے جس کو کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ، وہ کتنا ہو گیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ سرکولر ڈیٹ بنیادی طور پہ بنتا کیوں ہے؟ بننے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے اس کی کاسٹ ہے وہ ہم ریکور نہیں کر پاتے۔ تو جب ریکور نہیں کر پاتے تو ایک سرکولر ڈیٹ بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سرکولر ڈیٹ اس ٹائم جو پاور اور گیس سیکٹر کا ہے وہ 5 ٹریلین کے لگ بھگ ہے سر۔ یہ انسسٹینیبل ہے۔ یہ اس کے باوجود کہ ہم سبسڈی کی اماؤنٹ ٹریلینز آف روپیز ہر سال، اس سال حکومت کوئی 962 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے، لیکن کس سیکٹر کو؟ پاور سیکٹر کو۔ اور تقریباً 800 سے 900 ارب روپیہ یہ بلڈ اپ ہو جائے گا سرکولر ڈیٹ بھی۔ تو یہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے؟ جتنا ہم ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں اس سے زیادہ ہم پاور سیکٹر پہ ہماری لاسز اور سبسڈیز اور سب کچھ۔ انرجی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ معیشت کا پہیہ کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں اپنے انرجی مکس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میرے پاس 2 حل ہیں اس کے، یا واپس وابڈا پہ چلے جائیں ہم، یا اس سارے کو پرائیویٹائز کریں۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، اور یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے اندر چوریاں ہیں، یہ سارے کے سارے ان چوریوں کے اندر ملوث ہیں۔ اچھا، یہ تو اب یہ تو پاور سیکٹر کے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر آپ کی وہ جو بنیادی کیا کہتے ہیں ادائیگی آپ نے کرنی ہے، جنریشن ہو نہ ہو، کیپیسٹی ری پیمنٹس کا بات جو ہے وہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ یہ $8 بلین کا پیکج آپ کو ملے گا کیسے اور کن شرائط کے اوپر نیگوشیٹ ہو؟ اچھا، جو پاکستان کے 3 سال کی ریکوائرمنٹس ہیں جی ڈالرز کی، جو ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے ہم نے، کوئی $75 بلین کی ہیں 3 سال میں۔ 3 سال میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ $25 بلین پر ایئر آنے والے 3 سال۔ اس میں آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو کیا کرتا ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام ایک امبریلا آپ کو دیتا ہے۔ اس امبریلا کے تحت جب آئی ایم ایف کی گارنٹی اور سیکیورٹی ہوتی ہے تو باقی ملٹی لیٹرلز پیسے دینے شروع کر دیتے ہیں، بل لیٹرلز بھی دینے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حتیٰ کہ چائنا اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی ہمیں یہ میسج کیا
کہ جو کہ آپ پہلے کبھی ان نہیں چیزوں کو کرتے تھے. کنسیڈر نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے لوپ کے اندر جائیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو اس لیے شارٹ ٹرم میں آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. اب آئی ایم ایف کا قرضہ ہم زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ زیادہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ہماری اوور آل فائنینسنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی ہے. اس میں جتنے پیسے ہمیں آئی ایم ایف سے مل جائیں ہمارے لیے سہولت ہے. اور کلائمیٹ کا جو میں نے اسٹوری کی ہے ہمارا کوٹا کے تحت $6 بلین بنتا ہے. ہم ایڈیشنل کوٹے سے کیا مراد؟ آئی ایم ایف کے جتنے ممبر کنٹریز ہیں ان کا ایک مخصوص کوٹا ہے. جتنی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, ہر ملک نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, اوکے. اسی حساب سے اس کا کوٹا ہے. مثلا سب سے بڑا کوٹا امریکہ کا ہے, 16 سے 17% کے درمیان اس کا کوٹا ہے. پاکستان کا کوٹا جو ہے وہ 0 پوائنٹ سم تھنگ ہے. تو ہم میکسیمم اگر اس کوٹا کے تحت جو پیسے لے سکتے ہیں وہ $6 بلین ہے. ابھی کوٹا ریویژن کی بات بھی چل رہی ہے, لیکن ابھی جب لمحہ موجود میں $6 بلین ہم لے سکتے ہیں. بنگلہ دیش نے جس نے ریسنٹلی ایک پروگرام کیا, انہوں نے کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت $1.4 بلین ایڈیشنل کیا, آگومنٹ کیا اپنی فائنینسنگ کو. تو پاکستانی اتھارٹیز, یہ جو آنے والی حکومت ہے, یہ اس کے انڈر کنسیڈریشن ہے یہ کہ اگر ہم بھی اسی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے $6 بلین میں $1.5 یا $2 بلین کا مزید اضافہ کر سکیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر. جبکہ کلائمیٹ چینج کا پاکستان اتنا زیادہ متاثر ہوا ہے اور پاکستان اتنا کیس بھی لڑا ہے کہ جناب آپ خراب کر رہے ہیں اور ایفیکٹ ہمیں ہو رہا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں گے جو پچھلا آیا تھا فلڈ 1 سال پہلے پچھلے فائنینشیل ایئر کے دوران $16 بلین کا لاس ہوا تھا پاکستان کا, اور 10 سے 11 بلین کے پلیجز ہوئے تھے پیرس میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی, اور ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق $2 بلین سے زیادہ کے پیسے ہمیں موصول نہیں ہوئے. تو یہ تو بنیادی بات ہے. تو ہم سب سے زیادہ اس کے افیکٹڈ ہیں اور یہ پاکستان کا حق بھی بنتا ہے. شرائط کیا ہوں گی؟ شرائط بڑی سخت ہوں گی. یہ پروگرام آسان نہیں ہوگا. اچھا, مطلب اس میں میں اندازہ کر رہا ہوں کہ آگے میرے بل کتنے کے آئیں گے. مجھے تو سن کے میں آپ گھبرا کو سا گیا ہوں بتاؤں میں کہ بل بجلی کے بھی اور گیس کے بھی بڑھیں گے, اور اس کے ابھی مزید بڑھیں گے. بالکل بڑھیں گے, مزید بڑھیں گے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہمارا جو گیس کا بل ہے جس نے چیخیں نکالی ہیں لوگوں کی, اس میں وہ شامل نہیں ہے جو ابھی انہوں نے 67% انکریز کی ہے 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے. جب وہ شامل کر کے اگلا بل آئے گا نا بھائی جان, جس کا 50,000 ہے وہ 80,000 تک کی توقع رکھے, جس کا 20,000 ہے وہ 40,000 تک کی توقع رکھے. اس لیے اب ہمیں پاکستان کے لوگوں کو, خاص کر مڈل کلاس کو, انرجی کے معاملے کو سیریس لینا پڑے گا, کنزرویشن کی طرف جانا پڑے گا. جہاں پہ وہ کم استعمال کر سکتے ہیں انہیں کم استعمال کرنا چاہیے. اب اس کے علاوہ حل نہیں ہے. ظاہر ہے. تو پھر اسی لیے یہ سب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیوں لے رہے ہیں حکومت, لو جی جو حکومت لے گا وہ تو بس سمجھیں کہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا اگلے 2 سال کے اندر, کیونکہ اتنی مہنگائی آئے گی, عوام جو ہے وہ اس کو اتنا چیخا جائے گا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک سیاسی جماعت کا یہ انیشیٹو لینا, تو یہ کتنا بڑا رسک ہے ویسے. ایک بات میں آپ کو تو دیکھیں, ایک چیز اس کو ہمیں سمجھنی چاہیے. لاسٹ ٹائم جب آئی ایم ایف کا 9 مہینے کا پروگرام تھا تو آئی ایم ایف نے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود بھی نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب پارلیمنٹ سے نکل گئے تھے, جا کے ان سے بات بھی کی تھی, ان سے بات بنی گالا میں ڈیلیگیشن گیا تھا. جی, جب وہ موجود نہیں تھے. ابھی تو سر 100 کے لگ بھگ ان کی سیٹیں ہیں. آپ لیٹر لکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا اگر آئی ایم ایف کا نیا پروگرام ہوتا ہے, ویسے لکھ دیا انہوں نے یا نہیں؟ ابھی نہیں لکھا. کہتے تو ہیں کہ بھجوا دی ہے. اب ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا چونکہ آئی ایم ایف اس کو کنفرم نہیں کر رہا. میرا کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ساورن اسٹیٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. قرضہ تو وہ دے دے گا, لیکن اپنی رپورٹ میں اس کو رسک لکھے گا, یہ جو پولیٹیکل ٹینشن ہے, اور اپنی شرائط کو بڑھا دے گا. جی, اپنی شرائط کو سخت کر دے گا. بالکل. اور شاید کن کے اوپر ہے جناب ہم یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن رسک میں بہت بڑا لے رہا ہوں, مجھے آپ دیں گے کیا؟ نہیں, اس میں دیکھیں نا وہ شرائط کن کے اوپر ہے, پاکستان کے لوگوں کے اوپر. تو پاکستان کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی آسان ہے. میرے اپنے بھی ان الیکشنز کے اوپر اعتراضات ہیں, لیکن پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں آپ؟
اور پھر ان اعتراضات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا فورمز موجود ہیں، لیگل اور قانونی طریقہ کار موجود ہے. بالکل. اب یہ پاکستان کوئی اے بی کا تو نہیں ہے، پاکستان بنانا تو ریپبلک نہیں ہے، فورمز موجود سب کا ہیں. ہے. یس. ویسے آپ کا پروگرام چونکہ جوڈیشری بھی بڑا دیکھتی ہے، تو یہ الیکشنز کے معاملے کو سیٹل کیوں نہیں کرتے؟ بلا کے سیٹل کر لیں. آپ نے یہ میرا پروگرام جوڈیشری دیکھتی ہے. میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا لائرز اور باقی ساری کمیونٹی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. ججز بھی میرے خیال ہے دیکھتے ہی ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے. اچھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، آپ اس کو سیٹل کریں آئین اور قانون کے تحت. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کی فیور کریں، جو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کی فیور کریں، بالکل جو ہونا غلط کہہ رہے ہیں اس چاہیے. کو اڑا کے رکھیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بالکل سچی بات، جو حقدار کا حق ملنا چاہیے وہ انصاف کی فراہمی یہی ہے نا. بالکل. لیکن اسی طرح سے جو ہے وہ جو ہم سب بھی کہتے ہیں نا کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی اور بالادستی، آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ ہم کردار ادا کریں گے. ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے. بالکل تو صحیح. آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ چاہیں یہ پراپر فورمز ہیں، یہاں پہ اپنی شکایت داخل کریں اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے، نتھر کے جائز آتے بات رہیں. ہے. لیکن کیا کریں، لوگوں کے اعتبار بھی تو نہیں ہے نا جوڈیشری کے اوپر. جب قاسم خواہشیں سوری جو ہے نا 4 سال تک اسٹے آرڈر پہ چلیں گے. سر یہ دیکھیں، میں بڑی امپورٹنٹ اور میرے دل کے بڑی قریب بات کی آپ. یہ اسٹے آرڈر والی ہے. مجھے یہ اب آپ بتائیں نا stay نکال orders لیں گے والی. کہ جناب کتنے فائنینشیل میٹرز ہیں، انکم ٹیکس کے میٹر ہیں، ایف بی آر کے کتنے جی. پیسے پھنسے ہوئے صرف اسٹے آرڈرز کی وجہ سے یا ایڈجوڈیکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے معاملات. تمام فورمز میں جس میں ان کے ایپلیٹ اپنے بھی شامل ہیں، 3 ٹریلین روپیز کے ٹیکسز کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں لٹیگیشن کے اندر. 3 کھرب روپے، 3000 ارب روپے. تو یار اس کو ریزالو کر دیں. اچھا مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، جو کہ گورنمنٹ کے ہیں، جو ٹیکس گورنمنٹ کے کھاتے میں آنا ہے. جی بالکل سیٹل ہو نا، کسی ایک طرف ہو جائے جو بھی معاملہ ہونا ہے، تاکہ وہ بیلنس شیٹ تو کلیئر ہو. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ اسٹے آرڈرز پہ 5 سال چلاتے ہیں یار. کمرشل کیسز، ٹیکس کے کیسز، ظلم ہے. یہ ظلم ہے. کم از کم اس کو ختم ہونا چاہیے. ظلم ہے. تو مطلب اب آپ نے مہتاب حیدر صاحب ایک طرف یہ خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے نہیں جائے گا اگر ہم یہ 9th پروگرام کے اندر چلے جاتے ہیں. اور 9th پروگرام کے اندر 24th پروگرام ہے یہ پاکستان کا. سوری، یہ 24th پروگرام کے اندر ٹھیک ہے. اگر ہم چلے جاتے ہیں تو پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. یہ ایک خوشخبری ہے کہ آپ کے فائنینشیل ہیلتھ کے اوپر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپ کے لینڈنگ کے لیے تیار ہوں گے، انویسٹمنٹ بھی آ سکے گی اور کچھ معیشت کی طرف ہمارا پہیہ چل پڑے گا. بالکل. لیکن دوسری طرف آپ نے میرا تراؤ کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ آنے والی مہنگائی جو ہے وہ ایک بات عام آدمی کا یا مڈل کلاس کو خط غربت سے نیچے لے جائے گی، لے جا سکتی ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے سر کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ 3را سال ہے تسلسل سے جہاں پہ انفلیشن 20% سے زیادہ ہے، ڈبل ڈیجٹ سے زیادہ. ٹھیک ہے، 20% سے بھی زیادہ، 10% ڈبل ڈیجٹ، 10% سے اوپر شروع ہو جاتا ہے. فوڈ انفلیشن 40% سے زیادہ ہے سر لاسٹ ویک. آپ مجھے بتائیں کھانے پینے کی چیزیں، اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ڈار صاحب آتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی نگرانوں میں ایسی کچھ کی خواہش ہے کہ وہ ہوں. آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ شاید یہ جو ہیں یہ 3 مہینے کے لیے دوبارہ انہیں کو فائنانس منسٹر بنا لیا جو موجودہ عائشہ کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر شمشاد اختر. تو دیکھیں اگر ڈار صاحب آتے ہیں تو میری ان سے یہ توقع ہے 6 months کے لیے تو ہو سکتے ہیں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کا عہدہ رکھ کے، اور پھر اس کے بعد یہی وہ بات کر رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ان کو لانا چاہیے بندہ جس کی پولیٹیکل بیکنگ ہو، چونکہ اگلا پروگرام سائن ہونا ہے سرسی کے دوران. تو یہ بڑا پھر، اور وہ 3 سال چلنا ہے، 3 یا 6 مہینے نہیں چلنا. تو ایک ایسا بندہ ہو جو اس کو کل کوئی پوچھ بھی سکے کہ آپ نے یہ پروگرام خود سائن کیا تھا، آپ دوسرے کے اوپر شفٹ نہ کر دینا. تو پولیٹیکل پارٹی کو اپنا ہی بندہ لانا چاہیے جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میری توقع یہ ہے کہ وہ انفلیشن کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انفلیشن از ٹیکس، اور یہ ٹیکس ہے عام آدمی پہ اور غریب آدمی پہ. اور وہ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پرائسز تھوڑی سی بڑھیں گی، یہ بڑا نہیں بڑھیں گی. ایڈمنسٹریٹو پرائسز یہ میں یوٹیلیٹیز کی بات کر رہا ہوں، گیس کی اور بجلی پانی، یہ تو بڑھیں گی. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں نا، اگر ہم اپنی ایگریکلچر پہ توجہ دیں، پیٹرول پرائسز تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لنک ہے سر. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھے گی تو یہاں بڑھانی پڑے گی، کم ہوگی
تو مہربانی کریں ٹیکسز نہ لگائیں اور وہ پاس آن کریں. کیونکہ ڈار صاحب بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں نا, تو وہ پھر اکاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں وہ بیلنس شیٹ پوری نہ کرے, تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ, اور مجھے توقع ہے کہ ابھی کچھ قیمتیں اس کی کم ہوں گی, تو انفلیشن ایگریکلچر پہ توجہ دے تو کم ہو سکتی ہے. بالکل, ایگریکلچر کے اوپر تو بہت ساروں کی توجہ ہے. ہاں SIFC بھی بنی ہوئی ہے, وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. وہ دیکھنا ایسے دیکھیں جی, اگر گرین ریولوشن آ جاتا ہے یہاں پہ تو وہ ایک بہت بڑا ہوگا. اصل میں پرابلم یہ, آپ سارے فیوچر کی بات کرتے ہیں نا سر. ہاں مجھے 3 سے 6 مہینے کا پروگرام بتائیں. ایگزیکٹلی. اور یہ دیکھیں doable ہر ہے. آدمی کو جو ہے وہ ریلیف چاہیے, بالکل. ٹھیک ہے نا. لوگوں کی جو سیونگس تھیں وہ ختم ہو گئیں, اب ایسٹس بکنے کے اوپر آ گئے اور ایسٹس کی ویلیو گر گئی ہے. اور ویلیو گر گئی ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں جی, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان چلیں کم از کم دیوالیہ تو نہیں ہوگا, وہ سری لنکا والے حالات نہیں آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشی سختیوں کے ساتھ نبٹتے ہوئے معیشت کا پہیہ چلا کر آگے بڑھنا ہوگا. اور سیاسی جماعتیں اور جو سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم چٹکی بجاتے ہی جو ہے وہ مسائل حل کر دیں گے, بلکہ وہ تو کہتی ہیں کہ جو معیشت کی حالت ہو چکی ہوئی ہے اس کو واپس ڈگر پہ لانے کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاسی زخم بھی جو ہیں ان پر بھی مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اگلے بلاگ کے اندر ہم بات کریں گے, میرے ساتھ ہوں گے حماد حسن صاحب, اور جو KPK کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.